وقت ہے آسی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کر مرو تربت پیمبر پر۔ اور اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں اے آسی، اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں اے آسی، ہے شب گور اس گل سے ملاقات کی رات، ہے شب گور اس گل سے ملاقات کی رات۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود کو بھی آگ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس کے تعلق سے کئی سوال ذہن میں آتا ہے، کتنے سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں۔ آج انسان واقعی جو ایمان والا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں حب نبی ہے، وہ انسان گناہ کی طرف جانے سے پہلے ہزاروں مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ آج تو ہم گناہ کر لیں گے، آج تو ہم خطائیں کر لیں گے، لیکن کل پروردگار کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ اس وقت پروردگار پوچھے گا کہ بتا تو نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے نیک اعمال کیے ہیں، پھر اس وقت کیا جواب دوں گا۔ یعنی انسان کے دل میں اگر خوف خدا ہے تو یہ گناہ کرنے سے پہلے اس کے دل میں یہ بات ضرور پہنچتی ہے، اور یہ ان کے دل میں یہ کیفیت ضرور ہوتی ہے کہ جس گناہ کی طرف میں جا رہا ہوں، اس گناہ کا سوال کل قیامت کے دن بروز حشر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے ایسے گناہ کیا کیوں ہے، پھر اس وقت میں کیا جواب دوں گا۔ حضرات محترم، یہ تمہارے تنہا گناہ کی بات میں بتا رہا ہوں جو تم تنہا کرتے ہو، لیکن رب ارشاد فرماتا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ جب تم خود گناہ کرتے ہو اور دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے کتنے گناہ کیے ہیں، تو اس کا جواب تو نہ دے سکے، کل تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تیرے اولاد کو تو نے کون سی تعلیم کی ہے، تیرے اولاد کو بھی آگ سے بچایا کہ نہیں ہے، تیرے بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچایا کہ نہیں بچایا۔ تو بتا، جب اپنا حساب نہیں دے پائیں گے تو پھر بال بچوں کا حساب کیسے دیں گے؟ اسی لیے لوگوں اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، اپنے دل میں حب نبی پیدا کرو۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، میرے سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے سرکار لوگوں سے بتا رہے، لوگوں کل قیامت کا دن ہے نا، ہر آدمی کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس کو حساب نہ دینا پڑے گا۔ جس نے دنیا میں جس کے ساتھ جو بھی کیا ہے، بھلے دنیا میں وہ بھول جاتا ہے، لیکن میدان محشر میں وہ چیز اس کے سامنے ایسی رکھی جائے گی جیسے کتاب میں کچھ لکھا ہوا رہتا ہے، بالکل اس کے سامنے آیا ہو جائے گی۔ ہم کوئی گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، نیکی کر کے اس کو یاد نہیں رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے کاندھے پر دو فرشتہ مقرر کیا ہے، جس کا نام کرامن و کاتبین ہے، جو تمہاری اچھائی اور برائی کو لکھ لیتا ہے۔ تاریخ میں ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے نا، وہ فرشتہ بہت جلدی سے لکھ لیتا ہے کہ فلاں نے فلاں وقت پہ یہ نیکیاں کی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کیا ہے، صبح کو گناہ کیا ہے، تو فرشتے ظہر کا انتظار کرتے ہیں
کہ ہو سکتا ہے ظہر سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لے۔ ظہر کے وقت میں کیا تو عصر مغرب کا انتظار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان توبہ کر لے۔ جب آخری وقت گزر جاتا ہے توبہ نہیں کرتا تو پھر فرشتے اپنے رجسٹر میں نام درج کرتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ نہیں ہے کہ رجسٹر میں لکھ لیا تو لکھ لیا، فرماتا کبھی بھی وہ بندہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ مٹا دیا جاتا ہے، کبھی بھی توبہ کرتا ہے تو پھر مٹا دیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تم کتنے بھی گناہ کر لو، کتنے بھی خطائیں کر لو، تم بھول جاؤ، مگر تمہارے کاندھے پر جو فرشتہ ہے نا وہ تمہاری نیکی اور برائی کو لکھتا رہتا ہے۔ تم اچھا کیے ہو تو پھر اچھا ہے، برا کیے ہو تو پھر برا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، ہر انسان گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ ہم اس گناہ کو کرنے کے بعد بھول جائیں گے، لیکن پروردگار اس گناہ کو نہیں بھولتا، وہ اپنے قاصد کو مقرر کر دیا ہے کہ تمہارے نیک اور برائی کو تمہارے لکھتے رہے، پھر وہ کل دفتر جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو پھر اس وقت حساب و کتاب ہوگا۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا نا، ہر ایک کو اپنا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اسی لیے دنیا میں جس نے جس کے ساتھ جو کیا ہے اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے سرکار نے جب یہ جملہ کہا نا تو میرے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں نے بھی اگر آج کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے نا، زیادتی کی ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ کوئی معمولی ذات نہیں ہے جس کے لیے رب نے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ رب نے ارشاد فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو نہ بناتا۔ وہ ذات پاک عرض کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ آج جس کو جو بدلہ لینا ہے لے لو، میں نے بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی باتیں تھی، عام انسان کی باتیں ہوتی تو پھر میں عرض کرتا کہ یہ تو گناہ کرتے رہتا ہے، خطا کرتے رہتا ہے۔ میرے سرکار تو وہ ہے کہ اللہ پر اگر چاند و سورج نے روشنی پائی ہے تو مصطفیٰ کے طلبوں کا صدقہ ملا ہے۔ اگر آج کائنات کا ہر ذرہ اگر اپنے وجود پہ آیا ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر آبشاروں کا ترنم ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج وہ ذات فرماتے ہیں کہ کل رب ہر ایک سے حساب و کتاب لے گا، تو میں نے بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کیا ہے تو وہ بھی بدلہ لے سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سب کی نگاہیں منتظر ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، کس کی ہمت ہے کہ مصطفیٰ سے بدلہ لے سکے، کس کی مجال ہے کہ مصطفیٰ سے بدلہ لے، کس کی اتنی طاقت ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے۔ مگر اللہ اکبر، اس بھرے مجمع میں سب کی نظر ابھی نیچے تھی، اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، نام حضرت عکاشہ ہے، عرض کرتے ہیں آقا فلاں دن فلاں وقت پہ آپ میرے جسم پر کوڑے مارے تھے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ اللہ کہنے والی ذات مصطفیٰ کی تھی، بدلہ طلب کرنے والی ذات صحابی رسول کی تھی۔ وہ صحابی کو اگر مقام ملا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے، وہ صحابی کا مقام اگر بڑھایا ہے تو مصطفیٰ نے بڑھایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا صحابی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور جو صحابی نہیں ہے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا وہ چاندی خیرات کرے پھر بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن آج میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی کھڑے ہیں جو مصطفیٰ کے مقام کو بھی جانتا ہے، مصطفیٰ کی شخصیت کو بھی پہچانتا ہے، مصطفیٰ کی حقیقت کو بھی پہچانتا ہے، مصطفیٰ کی ذات کو جس نے اپنے شب و روز دیکھا ہے، جس نے مصطفیٰ کا بچپن بھی دیکھا ہوگا، جس نے مصطفیٰ کی جوانی بھی دیکھی ہوگی، جس نے مصطفیٰ کا بڑھاپا بھی دیکھا ہوگا، جس نے مصطفیٰ کے ازواج زندگی بھی دیکھی ہے، جس نے مصطفیٰ کے حضر و قدر و مصطفیٰ کے جنم کو بھی دیکھا ہے، مصطفیٰ کے ہر تاریخ کو دیکھنے کے باوجود صحابی رسول کھڑے ہیں، نام عکاشہ ہے، عرض کرتے ہیں آقا بدلہ چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ کیا بدلہ ہے؟ میرے سرکار سے فرماتی یا رسول اللہ فلاں وقت پہ آپ نے میرے پیٹھ پر کوڑے مارے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ اتنا کہنا تھا، صحابی رسول نے عرض کیا، سب کی نگاہیں صحابی رسول کی طرف کی، یہ کر کیا رہا ہے؟ اس ذات بابرکات سے جو رب کا محبوب ہے، جو رب کا محبوب ہوتا ہے وہ سب کا محبوب ہوتا ہے۔
وہ رب جس نے اپنے نام کے ساتھ کبھی مصطفیٰ کے نام کو جدا نہ کیا، وہ حضرت آدم و سیس کی دعا کی مقبولیت کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ جس کے صدقے سے اللہ نے کروڑوں نہیں بلکہ کائنات کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک مصطفیٰ کا نام دعا میں نہ آئے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ اللہ پر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول کھڑے ہیں، عرض کرتے مجھے بدلہ چاہیے۔ میرے سرکار نے فرمایا بدلہ لے لو۔ عرض کرتے سرکار سے یا رسول اللہ، جب آپ میرے پیٹھ پر کوڑے مارے تھے نا تو میرے پیٹھ پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ میرے سرکار نے اپنے پیرہن مبارک کو پلٹ کیا، اور پلٹنا تھا کہ حضرت عکاشہ آگے بڑھے اور سرکار کے مہر نبوت کو بوسہ دیا، الٹے قدم واپس ہوا ہے، گویا یہ بتا دیا کہ آج عکاشہ زندگی کے وہ مقصد کو پورا کر گیا ہے جس نے زندگی میں ایک ہی تمنا کی تھی کہ کسی دن میں اپنے مہر نبوت کا ضرور بوسہ دوں گا۔ آج عکاشہ کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک طرف میرے مصطفیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہر شخص کو بدلہ لینا ہے، اور ایک طرف صحابی رسول نے یہ بتا دیا کہ دنیا کا کوئی بھی کام کر لو، جب تک مصطفیٰ سے محبت کی ہوگی تیرا عمل کوئی کام نہیں آنے والا، تیری وہ ہر عبادت قابل قبول نہیں جب تک تیرے اندر مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، مصطفیٰ سے الفت نہیں ہے۔ تو پیارے اگر کوئی چیز ہے تو حب نبیکم، میرے سرکار نے فرمایا نا، میرے سرکار نے فرمایا ادبوا اولادکم، حب اولادکم، میرے سرکار نے فرمایا اپنے اولاد کو ادب دو، اپنے اولاد کو تعلیم دو۔ تعلیم کس کا؟ حب نبیکم، سب سے پہلی تعلیم کہ تم اپنے نبی کی محبت اس کے دل میں بساؤ، اپنے نبی کی محبت اس میں دل میں بساؤ، وہ حب اہل بیت ہی، اور اس کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی اس کے دل میں پیدا کرو۔ اور تیسرا میرے سرکار نے وہ قراءۃ القرآن، اور قرآن کی تعلیم اپنے اولاد کو دیا کرو، قرآن کی تعلیم اپنے اولاد کو دیا کرو۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کی فطرت رہتی ہے۔ جیسے ایک انسان ایک کانچ کا گلاس ہے، وہ کانچ کا بالکل سفید، کچھ ہر چیز اس طرف سے اس طرف نظر آتا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر جیسا، لیکن اس کے اندر جیسا بھرو گے، لال سیاہی بھرو گے تو لال دکھے گا، کالا بھرو گے تو کالا دکھائی دے گا۔ بالکل بچی کی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے، یہ جب پیدا ہوتا ہے ہر ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، ہر ماں باپ اپنے بچوں سے الفت کرتا ہے، مگر محبت کا نتیجہ یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں سے اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ آگے چلنے کے بعد ہم وہ محبت کو اتنا غالب کر دیں کہ پھر اس کو دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ نہ کریں، اس کو دین کی تعلیم نہ دیں۔ میرے سرکار نے صحابہ کرام اور یہ کرام فرماتے ہیں کہ بچے کو اگر دنیا کا کوئی چیز نہ دو نا، وہ ایک وقت تک روئے گا، ایک وقت تک پریشان رہے گا، لیکن اپنے بچوں کو اگر دینی تعلیم نہ دو تو قیامت تک روتا رہے گا۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دو۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھا تعلیم دو، فرماتے جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیتا ہے تو ایک سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے دیا کرو۔ صدقہ کرنے سے بہتر ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا، کیونکہ جب بچہ اچھی تعلیم و تربیت یافتہ ہوتا ہے پھر اس کو کسی دنیا دار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت صالح تورا صالح کنت، اگر اچھوں کی صحبت میں رہو گے تو اچھے بنو گے، بروں کی صحبت میں رہو گے تو برے بنو گے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اچھی صحبت اختیار کریں، ہم اپنے بچوں کو اچھے، ہم اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم حضرت جمال الدین خواجہ دانا کا ذکر کیا پچھلے سال، کیوں ذکر کیا؟ ماں کیسی ہوگی جس نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت سید میرا داتا رحمت اللہ تعالیٰ، ان کی شخصیت کیا ہوگی؟ آخر وہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہے، یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہے۔ حضرت خواجہ جمال الدین دانا رحمت اللہ علیہ، جب آپ کی عمر 4 مہینے کی تھی باپ کا وصال ہو گیا، 4 مہینے کی تھی، باپ نے جھوپڑی بنا دی، چھوٹی سی جھوپڑی بنا دی، بیوی بچے کو رکھ دیا، جہاد کے لیے گئے، شہید ہو گئے۔ ایک جھوپڑی کے اندر ایک بچہ ہے، ایک ماں ہے،
اللہ اللہ حضرت ان کے والد حضرت شبد پوش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایک مرید کے خواب میں آئے, کہا کہ میرا ایک جنگ میں شہید ہو چکا, میں اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو فلاں ایک جگہ جنگل میں چھوٹی سی جھوپڑی بنا کے چھوڑ کے آیا ہوں. نشاندہی فرمائی, مرید گیا تو وہیں پہ ملا. 4 مہینے کی مدت تھی. ماں نے اپنے بچے کو کیا تعلیم دی ہوگی کہ آج دنیا جمال الدین خواجہ دانا کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے. پتہ یہ چلا کہ جب ماں باپ اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے پھر بچے کے مقدر کا وہ معراج ہوا کرتی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے محبت کریں. محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا کے دین کی دنیا کے لیے محبت کرے, دین کے لیے محبت کرے. کہ میرا بچہ اگر دین سیکھ لے تو پھر وہ بچے کو پھر اس کی مقدر کی خود معراج ہو جایا کرتی ہے. حضرات محترم, اسی لیے میرے سرکار نے فرمایا اپنے بچے کو اچھی تعلیم دیا کرو, اچھی تربیت دیا کرو, کیونکہ اچھی تعلیم و تربیت وہ ہوا کرتی ہے کہ وہ بچہ پھر کسی اور کا محتاج نہیں ہوا کرتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو دین, حضرت علی رضی اللہ عنہ کریم فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. اللہ کی اس تقسیم پر ہم راضی ہو گئے کہ اللہ نے عالموں کو علم دیا, ہم کو علم دیا, اور جاہلوں کو مال عطا کیا. ہم مال کے پیچھے بھاگے تو پھر یہ سوچیں کہ ہمارے اور جاہلوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے اللہ کے ولیوں کے قدموں میں کتنے خزانے رکھے ہیں کہ انہوں نے خزانے کو ٹھوکر مار دی. اللہ نے کروڑوں لاکھوں نے اربوں کو اس کے دل میں پھیر دیا. اس کے مقدر کی معراج یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ پر حضرت عباس علمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, پچھلے سال میں ابھی محرم کا مہینہ تھا, حضرت عباس علمدار کا ذکر ہوا. حضرت عباس علمدار کتنے کبھی ہیکل تھے. فرماتے جب کھڑے ہوتے تھے نا, کھڑے ہونے کے بعد اونٹ کے پشت پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے, اتنے ہائٹ کے تھے. لیکن جب آپ کو دفن کیا گیا نا تو ایک رومال میں دوپٹے میں لپیٹ کر تب آپ کو دفن کیا گیا. کفن بھی نصیب نہیں, دوپٹے میں لپیٹ کر پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. آج تو حضرت عباس علمدار کا مزار دیکھو 25 ٹن سونے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ اللہ پر جس نے مال کو ٹھوکر مار دی, کائنات نے اس کے مالوں کا انبار کر دیا. پتہ یہ چلا کہ جس مال کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا, یہ مال چند دنوں تک ہے. اصل جو چیز ہے تمہارے اندر وہ علم ہے اور ادب ہے. جب تک علم اور ادب نہیں ہوتا ہے وہ تمہارے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو دینی دنیا کی تعلیم سے آراستہ کریں, دنیا کے ہر عہدے پر فائز کرنے کی کوشش کریں, دنیا کا ہر بڑے سے بڑا عہدہ دینے کی کوشش کریں, مگر قرآن کی تعلیم ضرور دینے کی کوشش کریں. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پڑھاتا بھی ہے. سرکار نے صرف پڑھانے والے کو بہتر نہیں کہا, پڑھنے والے کو بہتر کہا. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ, جب کوئی طالب علم گھر سے مدرسے کے لیے نکل جاتا ہے, آج اگر کوئی دنیا دار ہو جو بڑے بڑے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے, آگے پیچھے باڈی گارڈ چلا کرتے ہیں, بڑے بڑے بندوق اور ریوالور رکھا کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے, مگر سرکار فرماتے ہیں جو بچہ گھر سے مدرسے کے لیے نکلتا ہے, گھر سے نکلا ہے مدرسے تک پہنچتا ہے, اللہ فرشتوں سے پر بچھا دیا کرتا ہے. اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر کو بچھا دیا کرتا ہے. کتنا مقام ہے وہ بچے کا جو علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیا کرو, بہترین ادب دیا کرو. اور سب سے ہمارے اندر سب سے بڑی کمی کیا ہوتی ہے؟ ادب ہے. علم بہت ہو چکا ہے, ادب بہت کمی. پہلے زمانے میں علم بہت تھوڑا تھا, کتابیں مختصر تھی, علم تھوڑا تھا مگر ادب بہت زیادہ تھا. اپنے بڑے بھائی کو اگر کہیں بیٹھا ہو نا تو پھر وہاں بیٹھنے کی گنجائش نہیں, وہ کوشش بھی نہیں کرتا تھا کہ میرا بڑا بھائی بیٹھا ہے میں اس کے سامنے کھڑے بیٹھ جاؤں, یہ گستاخی کروں. یہ ادب ہوا کرتا تھا. میرا باپ بیٹھا ہوا ہے, 2 آدمی سے گفتگو کر رہا ہے, میں جا کے بیٹھ جاؤں, یہ ادب ہوا کرتا تھا. لیکن آج تو یہ ہے کہ بڑا بھائی اگر کھڑا بھی ہے تو ہم سگریٹ پینے میں بھی کوتاہی محسوس نہیں کرتے, تمباکو کھانے میں بھی کوتاہی محسوس نہیں کرتے. یہ ذہن سے ختم ہو گیا کہ یہ میرا بڑا ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا چاچا ہے, کیونکہ سب سے ہمارے اندر علم اتنا بڑھ گیا کہ ہم نے ادب کو فراموش کر دیا. اور یاد رکھو علم شیطان کو بھی تھا, شیطان کو بھی بہت زیادہ علم, اپنے آپ کو معلم الملائکہ سمجھتا تھا. کتابوں میں علماء کرام فرماتے تھا نہیں, سمجھتا تھا, علم بہت زیادہ تھا, مگر اس کے اندر کمی اگر تھی تو ادب کی کمی تھی. رب نے فرمایا قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم, اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا, تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, مگر ابلیس نے انکار
انکار کیا، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا۔ یہ سب سے زیادہ اگر پائی جاتی ہے تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہم سب کے اندر سب سے زیادہ اگر پائی جاتی ہے تو تکبر، گھمنڈ سب سے زیادہ۔ یہ ایسا کیوں ہو گیا، وہ ویسا کیوں ہو گیا؟ بھائی اپنا دیکھو، صرف اگر کرنا ہے تکبر کرنا ہے، گھمنڈ کرنا ہے، تو یہ دیکھو اس نے تھوڑا سا علم حاصل کیا، میں زیادہ کروں۔ اس چیز میں حرص جائز ہے، لالچ جائز ہے کہ اگر اس نے تھوڑا سا علم حاصل کیا تو میں زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ آج میں کئی مرتبہ کہا کہ لوگوں، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، اس کو روزے کا صحیح سے روزہ رکھتے ہی نہیں، روزہ رکھنے کا طریقہ تو جانے تو روزہ ہی نہیں رکھتے، حج و زکات تو جانے تو نماز پڑھنا کیسے ہے یہ تو دور کی بات ہے، ہم کو صحیح سے وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم کو غسل کرنا نہیں آتا، پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے، تو آپ گھاٹے میں، آپ خسارے میں ہیں۔ اللہ پر عالم یہ ہے کہ آپ اگر صرف یہ آپ کی سوچ ہے، ورنہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کے ایک ایک چیز کی طرف اگر دیکھیں گے کہ ان کا معاملات کیا تھا، اتنی عبادت و ریاضت کرنے کے باوجود یہ گریہ وزاری کرتے تھے کہ کوئی گناہ تو ایسا نہیں کہ رب تعالیٰ میرے گناہ کی پکڑ کر لے اور کل قیامت کے دن رسوائی کا سامنا نہ ہونا پڑے۔ یہ کم تھوڑے علم رکھتے تھے، مگر اللہ کے یہاں ان کا مقام بہت بڑا ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی سب سے بہترین پیاری چیز ہے، تمہارا عاجزی کرنا ہے، انکساری کرنا ہے، خاکساری کرنا ہے، اپنے آپ کو کم سمجھو، کیونکہ جو ساکھ زیادہ پھلتی ہے جھک جایا کرتی ہے، جس کو علم زیادہ ہوتا ہے اکڑتا نہیں ہے، جھک جایا کرتا ہے، اور جب جھک جاتا ہے تو اللہ اس کے مرتبے کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ میں اس سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ گھاٹے میں ہیں۔ اس کے تعلق سے بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں توریت کا حافظ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ تم سوچتے ہو کہ کیا نام تم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، جاؤ میں تم کو ایک بندے کے پاس بھیجا۔ بہت طویل داستان واقعہ کبھی ذکر کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بڑا مت سمجھو، چھوٹا سمجھو۔ اب چھوٹا سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں چھوٹا، مطلب چھوٹا سمجھنے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اس لائن میں جب اگر دین کی طرف ہو تو میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، میں سب سے زیادہ خطا کار ہوں۔ جب بندہ یہ عاجزی اس کے دل میں ہوتی ہے نا، پھر اللہ دیکھ اس کے مقام کو کیسے بڑھاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کیا کریں۔ اپنے بچوں کی تربیت کا ذکر آ رہا تھا کہ بچوں کی تربیت اچھی دو۔ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے، میرے سرکار نے فرمایا، حضرت جب امام حسن امام حسین 7 دن کے ہوئے نا تو سرکار نے عقیقہ فرمایا، عقیقہ کرایا۔ اور آج بھی یہ عقیقہ کا رواج ہے، تو ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، اب جان نہیں چلتی تو پھر عقیقہ کی یاد آتی ہے کہ ہم عقیقہ کر لیں۔ سرکار دعا، یہ عقیقہ کیا ہے؟ نیک فالی ہے بچے کے اچھے افعال کے لیے۔ اب بچہ ہی نہ رہا پھر ہم عقیقہ کرتے ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں نیک افعال کے لیے۔ ہم کو اس وقت 7 دن کا حضرت امام حسن امام حسین کا ہوئے، میرے سرکار نے عقیقہ فرمایا۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اچھی تعلیم سے آراستہ کرو، دین کی تعلیم دو۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر نماز کا حکم دیا جائے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر مار کر نماز پڑھانے کا حکم دو۔ اس کو مارو کہ تم نماز پڑھو، کیونکہ کل قیامت کے دن رب نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم کو قیامت کے دن تم کو اپنا بھی حساب دینا ہے، اپنے بچے کا بھی حساب دینا ہے۔ خود کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تم اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دو، اپنے گھر میں بیوی کو بھی نماز کا حکم دو، کیونکہ اگر یہ گناہ کرے گی اور عبادت کی طرف مستغرق نہیں ہوگی تو اس کا جواب کل تجھے دینا پڑے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو یہی بچہ بڑے ہونے کے بعد جب کل قیامت کے دن باپ کے گریبان کو پکڑ لے گا، کہے گا یہ میرا باپ تھا جس نے کبھی مجھ کو نماز کی تعلیم نہ دی، جس کو مجھے وضو کرنے کا طریقہ نہ بتایا، جس کو مجھ کو صحیح سے رہنے کا طریقہ نہ بتایا، جس کو مجھے نبی کی محبت کا طریقہ نہ بتایا، جس نے اللہ کے ساتھ کیسا معاملات ہے یہ نہ بتایا۔ کل باپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بچے کو کون سی تعلیم دی۔ اسی لیے لوگوں خود کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو نماز کی تعلیم دو، کیونکہ جب بچہ کوئی مدرسے کا بچہ ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ جا رہے ہیں نا، تو دیکھا ایک قبر سے گزرا تو قبر پر عذاب ہو رہا ہے، قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی یہ چلے گئے، کچھ دن بعد آیا نا تو دیکھا کہ وہی قبر ہے جس پر عذاب ہو رہا ہے، وہی آدمی جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کہ مولا یہ کیسے ہوا؟ کچھ دن پہلے تو اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، کہا کہ
वाकई बहुत बड़ा गुनहगार है, खताकार है, बदकार है, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो किया नहीं है, मगर उसने एक नेक काम किया है, अपनी बीवी की गोद में छोटा सा बच्चा छोड़ के आया है और ये नसीहत किया है कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मदरसे में दाखिल जरूर करा देना। आज उसका बच्चा बड़ा हो गया है और मदरसे में जाकर पहली मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पुकारा है। जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम करके पुकारे उसके बाप को कैसे अदाब दे सकता हूँ। पता ये चला कि अगर कोई बच्चा अच्छी तरबियत और तालीम याफ्ता होता है तो उसका सदका उसके माँ बाप को कयामत तक मिलता रहता है। इसीलिए अपने बच्चे को अच्छी तालीम दो, खुद भी नमाज पढ़ने की कोशिश करो, पाबंदी करने की कोशिश करो, वरना हज़रात ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, एक दिन कब्र में जाना है। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं।